میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اس سے قبل کی آیات میں یہ تذکرہ آیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مکے کے کافر و مشرک یہ کہا کرتے تھے کہ ہم محمد پر اسی وقت ایمان لائیں گے جب یہ ہمارے مطالبات پورے کر دیں، یعنی جن معجزات کا یا جن نشانیوں کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، جب تک وہ نشانیاں، وہ معجزات نہ پیش کر دیے جائیں، اس وقت تک ہم محمد کو نبی اور رسول نہیں مان سکتے، ان پر ایمان نہیں لا سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کہلوایا گیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بات ارشاد فرما دیں، ان کے سامنے یہ بات واضح فرما دیں کہ میں اللہ کا ایک رسول ہوں، پیغمبر ہوں، ایک ڈرانے والا ہوں، میرے اندر یہ استطاعت نہیں ہے یا میرے قبضے میں یہ چیز نہیں ہے کہ میں تمہاری من چاہی نشانیاں اور من چاہے مطالبات پیش کر دوں، معجزات پیش کر دوں، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مرضی ہوتی ہے تو خود نشانیوں کو اور معجزات کو ظاہر فرماتا ہے اور رسول کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے۔ اور یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری نبوت و رسالت پر گواہ ہے، تم میری دعوت قبول کرو یا نہ کرو، تم مجھے رسول مانو یا نہ مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اسی کے علم میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، اور جنہوں نے باطل کو قبول کیا ہے اور ایمان کو اور حقیقت ایمان کو ٹھکرایا ہے، وہ یقیناً نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو پچھلی آیات کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی تھی اور ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ایک دلیل بھی دی گئی تھی، اور وہ موٹی سی دلیل یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی قوم کے درمیان امی کی حیثیت سے، ناخواندہ شخصیت کی حیثیت سے پروان چڑھے تھے، اٹھے تھے، آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، اس کے باوجود آپ کی زبان مبارک سے اتنا عظیم الشان کلام اور اتنی فصاحت اور بلاغت سے پر کلام جاری ہوا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے سچے نبی تھے۔ اس کے بعد ان آیات کے اندر جن کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ بات واضح فرمائی گئی ہے کہ یہ کافر و مشرک یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم باطل پر ہیں اور باطل پر ہونے کی وجہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، تو ہم آپ سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، یعنی آپ جن عذاب کی ہمیں دھمکی دیا کرتے ہیں، جن عذاب سے آپ ہمیں ڈرایا کرتے ہیں، وہ عذاب ہمیں لے آئیے۔ یہی بات ہر قوم نے، ہر مشرک قوم نے اپنے نبیوں سے کہی تھی، یہی بات مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا، آپ کو رسول اور پیغمبر نہ مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمانی یا زمینی مصیبت نازل ہوگی، آفتیں نازل ہوں گی، اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور آخرت میں بھی ہمیں عذاب ملے گا۔ تو ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جن عذاب کی دھمکیاں آپ دیا کرتے ہیں وہ عذاب لے آئیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ جس طریقے سے ہر چیز کی ایک مقررہ میعاد ہوتی ہے، مقررہ وقت ہوتا ہے، اور ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک نظام قائم کر رکھا ہے، بارش برسنے کا ایک الگ نظام ہے اور اللہ کے یہاں وقت متعین ہے، انسان کی موت کا وقت متعین ہے، اسی طریقے سے دیگر چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات کو متعین کر رکھا ہے، اور جب اس کا صحیح وقت ہوتا ہے اسی وقت وہ چیز پیش آتی ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں عذاب کے آنے کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان کے اوپر ضرور عذاب آ چکا ہوتا، اس لیے کہ ان کے جرائم اتنے زیادہ ہیں، ان کی کرتوت ایسی ہے، ان کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کو ختم کر دیا جاتا، لیکن اللہ کے علم میں ایک وقت متعین ہے کہ اس وقت تک ان کو ڈھیل دی جائے گی، ان کو مہلت دی جائے گی۔ اگر یہ سدھر جاتے ہیں، اپنے احوال کی اصلاح کر لیتے ہیں، فَبِهَا وَنَعِمَتْ، تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یقیناً ضرور بضرور ان کے اوپر اچانک عذاب آئے گا کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یستعجلونک بالعذاب، عذاب کے مطالبے کا تذکرہ دوبارہ کیا گیا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم تو ان کافروں کو، مشرکوں کو گھیرے ہوئے ہیں کہ اگر یہ اپنے کفر سے، اپنے شرک سے توبہ نہیں کرتے، نبی کی تکذیب سے توبہ نہیں کرتے، حق کو قبول نہیں کرتے، تو یقیناً جہنم کے یہ ایندھن بننے والے ہیں۔
اور تاریخ کی روایتوں اور سیرت کے حوالوں سے بات واضح ہو چکی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو کھڑے ہونے والے تھے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ پچھلی قوموں پر عذاب کی شکلیں الگ تھیں، کسی کو آندھی کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا، کسی کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا، اور کسی کے اوپر مختلف قسم کی چیخ آئی اور سیلاب کے ذریعے سے ختم کیا گیا۔ غرض کہ پچھلی اقوام کے اوپر جو عذاب آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ مختلف شکلوں میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو باغی تھے، جو مشرک تھے، جو کافر تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنا چاہتے تھے، آپ کی دشمنی پر آمادہ تھے، دین حق کی دشمنی پر آمادہ تھے، ان پر عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شکل میں بھیجا کہ انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اہل ایمان کو ختم کرنے کے لیے میدان میں مقابلے کے لیے آئے، اور ان ظالموں اور مشرکوں کو میدان جنگ میں مارا گیا۔ بدر میں مارا گیا، احد میں مارا گیا، خندق میں مارا گیا۔ غرض مختلف جو جنگیں پیش آئیں، ان جنگوں میں بڑے بڑے رؤساء کو، بڑے بڑے سرداروں کو ختم کر دیا گیا اور کفر کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا گیا۔ تو یہی ان کے اوپر اللہ کا عذاب تھا۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اور قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گا، ان کے پیروں کے نیچے سے بھی اور ان کے اوپر سے بھی عذاب آئے گا، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اپنے اعمال کا مزہ چکھو۔ تمہیں دنیا میں پیغمبر سمجھاتے تھے، وقت کے مصلح سمجھاتے تھے، راہ حق کی تمہیں دعوت دیتے تھے، لیکن تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، تم ان کے ساتھ جو ہے سخریہ کا معاملہ کرتے تھے، اور جن عذاب کی دھمکی دیا کرتے تھے اس عذاب کو تم حقیقت نہیں سمجھتے تھے۔ آج اپنے اعمال کا مزہ چکھو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ مشرکین مکہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، اس لیے ان آیتوں کے اندر ہجرت کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کسی سرزمین میں، اگر مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو قبول کرنا مشکل ہو رہا ہے، اللہ کی عبادتوں کو بجا لانا مشکل ہو رہا ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ تم اسی خطے میں قائم رہو۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، تم ہجرت کر جاؤ، اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے دوسرے مقام پر چلے جاؤ۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بہت وسیع ہے، فایای فاعبدون، تو تم صرف میری ہی عبادت کرو۔ یعنی مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے مقام پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرو، وہاں جا کر اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں کو سناؤ، وہاں جا کر اللہ کے مطالبات کو، احکامات کو پورے کرو، اس کی تعلیمات پر عمل کرو۔ تو یہاں پر یہ حکم دیا گیا کہ اگر کسی خطے میں، اگر کسی علاقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اس کی شریعت پر قائم رہنا مشکل ہو رہا ہو، اس کی عبادتوں کو بجا لانا مشکل ہو رہا ہو، تو یہ ضروری ہے کہ مسلمان ہجرت کریں، کسی دوسرے مقام پر جائیں جہاں پر امن کے ساتھ اللہ کی عبادت اور اللہ کی توحید کی دعوت دینا ممکن ہو۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم عبادت نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، وہاں کافروں کی اکثریت ہے، وہاں ملحدوں اور مشرکوں کی اکثریت ہے، اور ان کی طرف سے ہمارے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے تھے، عبادتوں سے روکا جا رہا تھا، اس لیے ہم عبادت نہیں کر سکے۔ یہ عذر اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، یہ عذر اللہ کے نزدیک قابل سماعت نہیں ہے، لہذا حکم دیا گیا ہے کہ ہجرت کرنا ہے۔ اور جب انسان ہجرت کرتا ہے تو جہاں مختلف خطرات پیش آتے ہیں، مختلف طرح کے گمان اور خیالات انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، وہاں پر دو بنیادی خیالات اور دو بنیادی خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کو اپنی جان کا خطرہ اور اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، جہاں ہماری پیدائش ہوئی، جہاں ہم پروان چڑھے اور جہاں ہماری تجارت کے سارے وسائل تھے اور روزی اور رزق کے سارے سامان موجود تھے، اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے مقام پر جائیں گے تو ممکن ہے کہ ہماری جان کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ تو اس خیال کی تردید کی گئی اور یہ کہا گیا کہ لوگوں یہ جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، متعین کر رکھا ہے،
اور ہر انسان کو جو پیدا ہوا ہے، جو روح اپنے اندر رکھتا ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، لہٰذا موت کے خوف سے تم ہجرت کے عظیم الشان عمل سے رک جاؤ، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہر انسان کو مرنا ہے اور تم سب مر کر پلٹ کر میرے ہی طرف آؤ گے، اس وقت تمہارے اعمال کے مطابق تمہارے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ تو جو لوگ اللہ کی شریعت کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نعمتوں سے بھی نوازے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ فرمایا گیا کہ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، اچھے اعمال کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، جنت کے اندر ان کو بالا خانے عطا فرمائے جائیں گے، جنت کے خصوصی کمرے ان کو عطا فرمائے جائیں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، اور یہ ان کا کتنا اچھا بدلہ ہوگا۔ اور ایسی جنت ان کو عطا فرمائی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات واضح فرمائی کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ انسان کو یعنی مومن کو، بندہ مومن کو ایسی جنت عطا فرمائی جائے گی جس کی نعمتوں، جس کی آسائشوں کے بارے میں انسان کے ذہن و دماغ میں کوئی تصور بھی نہیں آ سکتا۔ ما لا اذن سمعت، اور جس کے بارے میں کان نے کبھی نہ سنا ہوگا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، اور نہ اس کی نعمتوں کے بارے میں کوئی خیال بھی انسان کے ذہن میں اور دل میں گزرا ہوگا۔ تو ایسی نعمت اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو عطا فرمائے گا جنہوں نے اللہ کے راستے میں مجاہدے برداشت کیے، صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرنے والے تھے۔ تو ایک خطرہ تو یہ ہوتا ہے کہ جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ جان کی پرواہ مت کرنا، جان تو ایک نہ ایک دن جانی ہے، اور جو بھی پیدا ہوا اسے مرنا ہے۔ دوسرا خطرہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر، جہاں ہماری تجارت تھی، جہاں ہماری ملازمت تھی اور روزی رزق کے سارے سامان موجود تھے، اس کو چھوڑ کر کسی غیر کے علاقے میں، کسی اجنبی شہر میں ہم جائیں گے تو ہم کیسے جئیں گے، کھانے پینے کے کیا وسائل ہوں گے، کیسے روزی اور رزق حاصل کریں گے؟ تو اس کی بھی وضاحت فرما دی گئی، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کہ اس کی پرواہ مت کرو کہ ہم کیسے روزی حاصل کریں گے اور کیسے اپنی زندگی کو باقی رکھیں گے۔ کتنے اس زمین کے اوپر، اس زمین کی تہوں میں، سمندروں کی تہوں میں، ان فضاؤں میں کتنی مخلوقات ایسی ہیں، کتنے جانور، چرند پرند درند ایسے ہیں جو اپنے رزق کا سامان خود نہیں کرتے، اپنے رزق کو جمع نہیں کرتے، اپنی رزق کے لیے کبھی کھیتی باڑی نہیں کرتے، کبھی ملازمت نہیں کرتے، کبھی کوئی عمل نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار مخلوقات کو اپنی طاقت اور قدرت سے ان کو رزق پہنچاتا رہتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ایسے چوپائے اور جانور ہیں لا تحمل رزقها، جو اپنے پاس رزق نہیں رکھتے ہیں، رزق جمع کر کے نہیں رکھتے، اس کے لیے محنت و مشقت بھی نہیں کرتے، بس صبح صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرمائی کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو اور اسی طریقے سے توکل کرو جیسے توکل کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور اس حال میں نکلتے ہیں کہ وہ بھوکے پیٹ ہوتے ہیں، جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ شکم سیر ہوتے ہیں۔ تو اس دنیا کے اندر غور کرنا چاہیے کہ کتنی مخلوقات ایسی ہیں، بڑی سی بڑی مخلوقات، ایک چیونٹی سے لے کر ہاتھی اور بڑی بڑی مچھلیاں جو ایک ایک شہر کے لوگوں کا کھانا اکیلے کھا سکتی ہیں، ان تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی ذریعے کے بھی رزق پہنچائے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اے بار الہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میں یہ تحقیق چاہتا ہوں کہ آپ اپنی مخلوقات کو رزق کیسے پہنچاتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں یقین نہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے لیکن میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ فلاں مقام پر چلے جائیے اور وہاں پر پہنچیے گا تو آپ کو ایک چٹان ملے گی، اس چٹان پر آپ اپنی عصا سے اس کو ماریے گا، وہ 2 ٹکڑے ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے تو دیکھا ایک چٹان موجود ہے، اس پر اپنی لاٹھی ماری تو وہ چٹان 2 ٹکڑے ہو گئی۔ پھر اس کے اندر ایک چٹان نکلی، اس کو بھی مارا، وہ بھی 2 ٹکڑے ہو گئی۔ پھر تیسری چٹان نکلی، تیسرا پتھر نکلا، اس پر بھی اپنی عصا سے مارا تو ایک چھوٹا سا جو ہے کیڑا نکلا اور اس کیڑے کے منہ میں ایک ہری پتی موجود تھی، اور وہ کیڑا اور وہ چھوٹی سی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی۔ وہ یہ کہہ رہی تھی سبحان من یرانی سبحان من یرزقنی، کہ میرا رب بڑا پاک ہے، میرا رب بڑی عظمت والا ہے، جو اس تاریک گھر کے اندر جہاں باہر سے کسی چیز کے داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں، ہوا کے داخل ہونے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے رزق عطا فرماتا ہے، میری نگرانی کرتا رہتا ہے۔ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتا رہتا ہے، میری نگرانی کرتا رہتا ہے۔ سبحان من یرزقنی، اور پاک ہے میری وہ ذات، پاک ہے اللہ کی وہ ذات جو مجھے رزق پہنچاتی رہتی ہے۔ لہٰذا رزق کے تعلق سے تمہیں فکر نہیں کرنی ہے، تمہیں اپنے دین اور شریعت کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا ہے، اور یہ جو فکر تمہارے ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے اس فکر کو دور کر دینا ہے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، تمام چوپایوں کو اللہ تبارک و تعالی رزق پہنچاتا ہے، وإیاکم، اور وہی تمہیں بھی رزق پہنچاتا ہے۔ تم انسان ہو، تم اشرف المخلوقات ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ذمے یہ ڈالی ہے کہ تم تھوڑی بہت مشقت کر لو، تم تھوڑی محنت کر لو، تم اپنے اعضاء و جوارح کو حرکت دو، تم اپنے تھوڑے سے دماغ کا استعمال کرو اور اس کے ذریعے سے رزق حاصل کرو، لیکن اصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزاق ہے، وہی رزاق حقیقی ہے، اور وہی تمام کائنات کی مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور وہی رزق فراہم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا ہے، وہی علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان چند باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔